علم والا مسافر ہوتا ہے، اس کے اندر بیتاب روح ہوتی ہے، وہ اپنی روح کی تسکین اور مشاہدے کے لیے دنیا کی سیر کرتا ہے۔ اس کا مشاہدہ اس کے علم کو بڑھانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ ویسے تو ساری دنیا ہی خوبصورت ہے، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں جنہیں ضرور دیکھنا چاہیے۔ ازبکستان بھی ان جگہوں میں سے ہے۔ ازبکستان اسلامی دنیا کا ماضی ہے۔ آپ تاشکند کے امام خست سے لے کر سمرقند کے مدارس، مزارات اور درگاہوں کو دیکھیے، اور اس کے بعد بخارا، خیوا، وادی فرغانہ اور شہر سبز کو دیکھیے۔ آپ کو ہر جگہ تاریخ اپنے اثر رنگوں میں سانس لیتی ملے گی۔ ازبکستان پہلے سوویت یونین میں شامل تھا، 1991 میں آزاد ہوا۔ ازبکستان کی آزادی اور ترقی میں ان کے سابق صدر اسلام کریموف کا بہت بڑا کردار ہے۔ یہ 25 سال ازبکستان کے صدر رہے۔ لوگ اس طویل اقتدار کے باوجود اسلام کریموف سے محبت کرتے تھے۔ یہ انہیں اپنا محسن اور اپنا قائد سمجھتے ہیں۔ یہ محبت ان کے انتقال کے بعد بھی قائم ہے۔ ازبکستان لاہور سے صرف 2 گھنٹے کی فلائٹ کی مسافت پر واقع ہے۔ سردیوں میں ہفتے میں 1 دن، جبکہ گرمیوں میں ہفتے میں 2 دن لاہور سے تاشکند کے لیے فلائٹ چلتی ہے۔ ایئرپورٹ پر غیر ملکی مسافروں سے غیر ملکی کرنسی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اور اس کے متعلق ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ تاشکند پہنچنے کے بعد ہمارا پڑاؤ امیر تیمور اسکوائر تھا۔ یہ ازبکستان ہوٹل کے بالکل سامنے واقع ہے۔ اس کے ساتھ ہی امیر تیمور میوزیم ہے۔ اس میوزیم کو دیکھے بغیر یہاں کی سیاحت مکمل نہیں ہو سکتی۔ امیر تیمور اسکوائر پر لوگ بڑے فخر کے ساتھ امیر تیمور کے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے مجسمے کے ساتھ تصاویر بناتے ہیں۔ امیر تیمور ازبک قوم کا ہیرو ہے۔ وہ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ دنیا کے عظیم فاتح کا تعلق ہمارے ملک سے ہے۔ امیر تیمور 9 اپریل 1336 کو شہر سبز سے 13 کلومیٹر دور برلاس قبیلے میں پیدا ہوا۔ والد محمد تراکئی درمیانے درجے کا زمیندار تھا۔ امیر تیمور کا شمار دنیا کے ایسے حکمرانوں میں ہوتا ہے جس کے کئی واقعات تو حکمت و دانش سے بھرے ہوئے ہیں، اور کئی واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اس جیسا جابر انسان اور کوئی پیدا نہیں ہوا۔ دنیا کو انسانی شکل میں اگر کوئی زلزلہ ملا ہے تو وہ امیر تیمور کی شکل میں ملا ہے۔ امیر تیمور ایک غیر معمولی انسان تھا۔ اس کا حافظہ غیر معمولی تھا۔ اس کی قائدانہ صلاحیتیں غیر معمولی تھیں۔ ایک ہی وقت میں وہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانا جانتا تھا۔ ایک ہی وقت میں وہ دونوں ہاتھوں سے لکھ سکتا تھا۔ وہ پوری زندگی شہر سبز کو سنوارتا اور تعمیر کرتا رہا۔ وہ جو بھی ملک اور شہر فتح کرتا، اس کے تمام ہنرمندوں، علماء اور دانشوروں کو شہر سبز بھجوا دیتا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنے شہر کو ایسا شہر بنائے جو سبزے، خوبصورتی، سہولیات اور علم و دانش میں اپنی مثال آپ ہو۔ وہ اعلان کیا کرتا تھا، جاؤ شہر دیکھنا ہے تو میرے شہر کو دیکھو۔ تیمور نے شہر سبز میں اپنا مقبرہ اور قبر بھی تیار کروائی، لیکن اسے اس یکتا شہر میں دفن ہونا نصیب نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چین فتح کرنے نکلا، قازقستان میں فوت ہوا۔ لاش شہر سبز روانہ کی گئی، لیکن برف باری کی وجہ سے راستے بند ہو گئے، چنانچہ اسے مجبوری کے عالم میں سمرقند میں ہی دفن کر دیا گیا۔ سمرقند کے قریب ریگستان ہے، وہاں پر امیر تیمور کا دفتر تھا، جہاں سے وہ امور سلطنت چلاتا تھا۔ تاشکند میں امام کمپلیکس ہے، اس کو سینٹرل مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کی خاص بات قرآن مجید کا وہ نسخہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت تلاوت فرما رہے تھے، یہاں رکھا ہوا ہے۔ اس پر ابھی بھی خون کے نشانات موجود ہیں۔ تاریخ میں تاشکند کا معاہدہ بہت معروف ہے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بعد تاشکند میں ایک معاہدہ ہوا تھا، جس میں پاکستان کی طرف سے صدر ایوب اور بھارت کی طرف سے ان کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری شریک ہوئے تھے۔ تاشکند میں ایک شالیمار نامی پاکستانی ہوٹل ہے، جہاں پر پاکستانی کھانے دستیاب ہیں۔ ازبک قوم جنوری کی 1 تاریخ کو چھٹی کرتی ہے۔ اس دوران ہوٹل بند ہوتے ہیں، سب ملازمین کو چھٹی دے دی جاتی ہے، کوئی کمرشل کام نہیں ہوتا، لوگ گھروں سے باہر نکلتے ہیں، فیسٹیولز میں میوزک لگتا ہے، ڈرامے چلتے ہیں، غبارے ہوا میں چھوڑ دیے جاتے ہیں، کھانے کی کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہوتی، سب لوگ انجوائے کرتے ہیں۔ اس لیے 1 جنوری کو ازبکستان نہ جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ کھانے کی کوئی چیز دستیاب نہیں ہوتی۔ یہاں کے لوگ جی بھر کر کھانا کھاتے ہیں، یہ سوپ بہت شوق سے پیتے ہیں، یہ سوپ کو شوربا کہتے ہیں۔ انہیں گوشت پسند ہے، گوشت کسی بھی قسم کا ہو، ان کے دسترخوان کا حصہ ہوتا ہے۔ سلاد کا استعمال بہت کیا جاتا ہے، لوگ اپنی روٹی کو ٹھنڈی کر کے
کے سالن کے شوربے میں بھگو کر کھانا پسند کرتے ہیں۔ ان کے کھانوں میں گھی کم ہوتا ہے، گرین ٹی اور لیمبو کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ یہاں پر ڈرائی فروٹ کی بہتات ہے، یہ لوگ فروٹ کو میوہ کہتے ہیں۔ ازبکستان کی اکانومی اچھی نہیں، آپ منی چینجر کو $1 دیں تو وہ آپ کو 7,000 سم دے گا، لیکن اس کے باوجود غربت دکھائی نہیں دیتی۔ یہاں کے لوگ پرسکون ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی جلد بازی نہیں ہے، ان میں لالچ اور نفسا نفسی نہیں پائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ پر بہت زیادہ توکل ہے، شہروں پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، بھکاری نہیں ہے۔ یہاں کے لوگ بھیک نہیں مانگتے، یہاں کے لوگ ٹپ کو اچھا نہیں سمجھتے، وہ لوگ موجودہ لمحات کے لیے جیتے ہیں، کوئی کسی کے عقیدے پر بات نہیں کرتا، کوئی کسی کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، یہ قوم مشکوک نہیں ہے۔ ازبک بہت مہمان نواز ہیں۔ ازبکستان میں رحمت کا لفظ شکریہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ لوگ دایاں ہاتھ سینے پر رکھتے ہیں، ذرا سا جھکتے ہیں اور بڑی محبت سے رحمت کہتے ہیں۔ آپ کو یہ عاجزی پورے ملک میں ملے گی۔ تاشکند کے بعد ہماری منزل بخارا تھی۔ بخارا کی سب سے خاص بات حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بروزہ البخاری تھا۔ حدیث شریف کے حوالے سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا نام ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت سے احادیث کو جمع کیا اور صحیح بخاری کتاب کی صورت میں مرتب کیا۔ قرآن مجید کے بعد اس کتاب کو سب سے زیادہ معتبر مانا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ریاست کے گورنر کے ساتھ اختلافات تھے، وہ آپ کی صاف گوئی سے خائف رہتا تھا، اس وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ بخارا سے ہجرت کر کے سمرقند کے مضافات میں اپنے عزیز کے ہاں منتقل ہو گئے۔ وہیں پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ امام کو ان کے حجرے میں ہی دفن کیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شہر سے 15-20 کلومیٹر باہر ہے۔ مزار عمارت کے تہ خانے میں ہے، تہ خانہ بند رہتا ہے۔ روس نے 1868 میں سمرقند پر قبضہ کر لیا۔ سمرقند کی تمام عبادت گاہیں، روزے اور مزارات پابندی کا شکار ہو گئے اور یوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار گمنامی کی گرد میں مزید گم ہو گیا۔ روس نے 1961 میں انڈونیشیا کے صدر سویکانو کو دورے کی دعوت دی، مگر صدر سویکانو نے شرط رکھ دی کہ وہ روسی صدر سے ملاقات سے قبل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دیں گے۔ سوویت یونین کے لیے یہ دورہ انتہائی ضروری تھا، مگر یہ اس وقت تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے واقف نہیں تھے۔ چنانچہ ایک ڈھونڈ مچ گئی، جو ڈھونڈ روسی اہلکاروں کو سمرقند لے آئی۔ مزار اس وقت کسی سربراہ مملکت کے دورے کے لیے مناسب نہیں تھا۔ روسی حکومت نے بچنے کی کوشش کی، لیکن سویکانو کا اصرار قائم رہا۔ سویکانو جون 1961 کے شروع میں ماسکو پہنچا۔ حکومت نے اسے ٹرین پر سوار کر دیا۔ یہ ٹرین 4 دن بعد سمرقند پہنچی۔ روسی حکام اس دوران مزار کی حالت ٹھیک کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود سویکانو جب وہاں پہنچا تو وہ مزار کی حالت دیکھ کر رو پڑا اور اس نے روسی حکام سے کہا، تم اس عظیم انسان کی عظمت سے ذرا برابر واقف نہیں ہو۔ اس نے روس کو پیشکش کی کہ تم یہ مزار مجھے بیچ دو، میں مزار کی مٹی کے برابر سونا دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ مزار پر 10 گھنٹے قرآن خوانی بھی کرتا رہا۔ روسی حکومت نے اس واقعے کے بعد مزار کی تعمیر نو کروائی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے روزے کو زائرین کے لیے کھول دیا۔ اب ازبکستان میں صرف تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے لوگ آتے ہیں۔ یہ سیدھے خیوا، بخارا، سمرقند، شہر سبز اور فرغانہ جاتے ہیں اور تاریخ کو کروٹیں بدلتے دیکھتے ہیں۔ یورپ سے سینکڑوں فلائٹس آتی ہیں اور سیاح بخارا اور سمرقند میں ڈوبتے اور طلوع ہوتے سورج کا نظارہ کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مختلف جگہوں کی سیر کریں اور نسل نو کو بھی اس کی ترغیب دیں، کیونکہ سیر انسان کی سوچ کو بدل دیتی ہے۔ سفر سے انسان میں اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان تعلیمی ادارے سے وہ کچھ نہیں سیکھتا جو کچھ وہ ایک سفر میں سیکھ لیتا ہے، لہٰذا اپنے اندر اور خاص طور پر بچوں میں سفر کرنے کی عادت پیدا کرنی چاہیے۔ اس سے انسان کی اندرونی وسعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسان مشاہدے سے بہت سیکھتا ہے۔ سفر انسانی شخصیت کی اندرونی اور بیرونی تبدیلی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔